نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ احد کی لڑائی سے بخوبی واقف ہیں کہ احد کی لڑائی کتنی خطرناک ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ اس لڑائی میں جو ہے نا کچھ صحابہ بھاگے بھی تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کچھ صحابہ کرام کو ایک جگہ پر مقرر کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہ، کیونکہ وہاں سے کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ تو جب کفار کو شروع میں شکست ہوئی تو مسلمانوں نے سمجھا کہ کفار اب بھاگ چکے ہیں، اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت سنبھالنا شروع کر لیا۔ تو بعضوں نے کہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نہ ہٹیں، لیکن اکثریت کا ماننا اور کہنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے وہ لڑائی تک تھا، اب چلیں اور مال غنیمت سمیٹیں۔ تو وہی ہوا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا اور کافی صحابہ جو ہے نا وہ شہید بھی ہو گئے اور کافی بھاگے بھی تھے۔ تو اسی ہی مارکہ کے اندر جو ہے نا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کفار کے ایک جمگھٹے کے اندر جو ہے نا وہ پھنس گئے، جسے کفار نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اول جو ہے نا سب سے پہلے زندوں میں جا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کیا، لیکن آپ مجھے وہاں نہیں ملے۔ پھر جو شہید تھے میں وہاں گیا اور وہاں جا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کیا، لیکن آپ وہاں بھی نہ پائے گئے۔ تو میرے علم میں بات آئی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا، ویسے ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراضگی کی وجہ سے اوپر نہ اٹھا لیا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ بس اپنی تلوار اٹھاؤں اور کافروں کے مجمع میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ میں بھی شہید کیا جاؤں، تب تک واپس نہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے تلوار لے کر زوروں سے مقابلہ کرنے لگا اور کفار جو ہے نا درمیان میں سے ہٹنے لگے۔ اچانک میری نظر جو ہے نا وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر پہنچی۔ جب ان پہ میری نظر پڑی تو میرے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تیزی سے لپکتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو کفار کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئی حملے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا علی ان کو روکو۔ تو فرماتے ہیں میں نے اکیلے اس تلوار کو اٹھایا اور زور زور سے کافروں کا مقابلہ کرنے لگا، اور اکیلے اس مجمع کی پیٹھ پھیر دی اور بعض ان میں سے قتل ہو گئے۔ اسی ہی اثنا میں ایک دوسرا جرمٹ تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پھر کہا علی ان کو روکو، اور میں نے تنہا ان کا مقابلہ کیا اور سب کے منہ پھیر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت علی کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ سن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اور میں تم دونوں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ کا جو بہادری تھی احد کی لڑائی کے اندر۔ آپ تو ویسے بھی بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر تھے۔ احد کی لڑائی میں آپ کی بہادری ہمارے سامنے ہے، ان کا قصہ بھی ہم نے سنا ہے۔ تو یہ تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ان کا تقدس، کہ ان کی محبت میں اکیلے کافروں سے
لڑنا، اور جب دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے خفا ہو گئے ہوں گے، ناراض ہو گئے ہوں گے، تو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر اپنی تلوار اٹھا کے کافروں کے مجمع میں اس نیت سے گھس جانا کہ میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آج ہم اور آپ اپنے اپنے گروبانوں میں جھانک کے دیکھیں، آج ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں پہنچ گئے۔ فرقہ واریت نے ہمیں تباہ کر دیا، ذلیل و خوار ہو گئے، برباد کر دیا ہم لوگوں کو فرقہ واریت نے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو منا لیں، توبہ کے دروازے کھلیں، توبہ کریں اور اس فرقہ واریت کی آگ سے نکلیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔